أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين عن صدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ احزاب کی دو آیات، آیت نمبر 23 اور 24 کی تلاوت ابھی آپ نے سنی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ مومن مردوں کا تذکرہ فرمایا ہے. من المؤمنین رجال، مومنوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، قد صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، کہ جن لوگوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر دیا، سچ کر دکھایا. منہم من قضا نحبہ ومنہم من ينتظر، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے وعدے کو، اپنی نظر کو پورا کر دیا، اور کچھ ابھی وقت کے انتظار میں ہیں کہ جیسے موقع ملے گا ہم بھی اس کو پورا کریں گے. وما بدلوا تبدیلا، اور ان لوگوں نے اپنی اس نظر، اپنے اس وعدے میں کوئی تبدیلی نہیں کی ہے. لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، تاکہ اللہ تبارک و تعالی سچے لوگوں کو ان کی سچائی کا پورا بدلہ دے. وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، اور منافقوں کو اگر اللہ چاہے تو سزا دے، یا چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے، ان کو توبہ کی توفیق دے دے، یعنی صحیح معنوں میں اسلام کی ہدایت ان کو مل جائے. ان اللہ کان غفورا رحیما، یقیناً اللہ رب العالمین بخشنے والا اور مہربان ہے. ان آیات کی روشنی میں
جو بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ اس سے پہلے ان دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات کہی ہے، پہلی بات کہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو مومنوں نے سچ کر دکھایا، اور دوسری بات تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سچے لوگوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے۔ ہم غور کریں کہ ہم نے اللہ سے جو وعدہ کیا ہے اس کو کس حد تک ہم پورا کر رہے ہیں۔ اللہ سے وعدہ کون سا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں خود اس کا تذکرہ فرمایا کئی ایک مقامات پر۔ اس میں ایک چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو اللہ نے پیدا کر کے ان سے سوال کیا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا، کیوں نہیں اللہ تو ہمارا رب ہے، یہ اللہ سے کیا ہوا ہمارا وعدہ ہے۔ اللہ نے یہ بھی کہا تھا کہ کہیں تم بھول نہ جاؤ دنیا میں جانے کے بعد، اس لیے تم سے میں یہ سوال کر رہا ہوں۔ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس وعدے پر ہم قائم ہیں، اللہ اسی پر ہم سب کو موت بھی نصیب فرمائے۔ اللہ نے کئی ایک جگہ پر اپنے وعدے کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہم اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں، ہم اپنے رب کا وعدہ پورا کر رہے ہیں یا نہیں؟ رب کا وعدہ کیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ آپ کے پیچھے سواری پر بیٹھے تھے، ان سے پوچھا تھا، یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی عبادہ، اے معاذ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق اس کے بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا حق اللہ علی عبادہ ان یعبدوہ، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ صرف اس کی عبادت کریں۔ وحق العباد علی اللہ اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، اللہ کا حق جب بندے ادا کر دیں کہ وہ حقیقت میں جیسے اس کا حق ہے اس کی عبادت کریں، تو بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ جو اس کی عبادت کرے، اس کی عبادت میں شریک نہ کرے، ان کو جہنم میں نہ ڈالے، ان کو عذاب نہ دے۔ تو ہم اللہ کا حق ادا کر رہے ہیں یا نہیں، یہ ہمیں اس پر غور کرنا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ اللہ کے جتنے حقوق ہیں ان حقوق میں سب سے پہلا اور مقدس ترین حق یہ ہے کہ اس کے سامنے سر جھکانے کے لیے ہمیشہ ہم تیار رہیں۔ مومن کو دو چیزوں کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے، صحیح معنوں میں صحیح جگہ میں یعنی رب کے سامنے سر جھکانے کے لیے، اور دوسرا ضرورت پڑنے کے لیے رب کی خاطر سر کٹانے کے لیے۔ یہ دونوں چیزوں کے لیے صحابہ کرام کی زندگیاں وقف تھیں، صحابہ کرام ہمیشہ اس کے لیے تیار ہوتے تھے۔ بلکہ روم کے علاقے میں جنگ چل رہی تھی، تو جہاں پر دشمنوں کو فتح نہیں مل رہی تھی اور مسلمانوں کی تعداد بہت بڑی نہیں تھی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی دور خلافت میں، تو جب جنگ میں فتح دشمن کو نہیں مل رہی، کئی گنا زیادہ ان کی فوج ہے لیکن ناکام ہوتے نظر آ رہے ہیں، تو دشمن کی فوج کے کمانڈر نے اپنے جاسوس کو بھیجا کہ جاؤ ان کی تحقیق کر کے آؤ، وجہ کیا ہے کہ یہ لوگ مات نہیں کھاتے، یہ ہم سے دبتے نہیں، تعداد میں تو ہم سے بہت کم ہیں، کئی دنوں سے مقابلہ چل رہا ہے۔ تو اس نے کچھ دن مسلمانوں کے بیچ 2-3 دن یا کچھ رات رہ کر دیکھا، اور واپس آنے کے بعد بہت چھوٹے جملے میں جواب دیا تھا کہ باللیل رہبان و بالنہار فرسان، ان کی خوبی یہ ہے کہ رات کو یہ رب کے سامنے کھڑے رہتے ہیں اور صبح کی روشنی ہوتے ہی گھوڑوں پر سوار ہو جاتے ہیں۔ تو اس کمانڈر نے کہا تھا کہ ایسی قوم سے مقابلہ کرنے سے بہتر ہے کہ زمین میں دھس جائیں، ان سے نہیں جیت سکتے۔ تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کے سامنے سر جھکانے کے لیے ہمیشہ تیار رہیے، اور اس کے لیے صحیح معنوں میں سچی نیت کے ساتھ جب سر کٹانے کی بھی ضرورت پڑ جائے تو اس کے لیے بھی تیار رہیے۔ تو ہمیں سوچنا یہ ہے ہم اپنے رب کا حق ادا کر رہے ہیں کہ نہیں۔ سر کٹانے کی باری تو ہمارے سامنے ابھی نہیں ہے، لیکن جب آئے گی تو انشاءاللہ ہم اس کے لیے تیار رہیں گے۔ لیکن جب تک سر کٹانے کی ضرورت نہیں ہے، سر جھکانے کی ضرورت تو ہے۔ وہ تو سر کٹانے کے لیے کھڑے ہوں گے، تب بھی پہلے سر جھکانے کے لیے تیار رہنا ہے، اس لیے کہ جنگ کے موقع پر بھی نماز معاف نہیں ہے۔ اس نماز کے تعلق سے صحابہ کرام کے جو کچھ متفقہ فیصلے ہیں،
ایک چیز تو یہ ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شيئا من الاعمال ترکه کفر غیر الصلاۃ، کہ صحابہ کرام نماز چھوڑنے کے علاوہ کسی اور عمل کو چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے. یعنی کوئی اور چیز چھوڑ دے تو ٹینشن نہیں، لیکن نماز جو چھوڑ دیا تو صحابہ کرام اس کو کفر سمجھتے تھے. اسی طرح صحابہ کرام کے بارے میں حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر فرمایا ہے کہ کان القوم یتجرون ویتبایعون فاذا نابهم حق من حقوق اللہ لا تلہیہم تجارت ولا بیع حتی یؤدونہ الی اللہ، کہ صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا، وہ لوگ تجارت کرتے تھے، خرید و فروخت کرتے تھے، لیکن جب اللہ کا کوئی حق آ جاتا تھا سامنے تو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کا حق ادا کرنے سے، نماز پوری کرنے سے، نماز ادا کرنے سے ان کو نہیں روکتی تھی. اسی طرح صحابہ کرام کے بارے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے صحابہ کا دور دیکھا ہے، دو قسم کے لوگ ہی مسجد میں نہیں آتے تھے، ایک پکا منافق اور دوسرا مریض جو دو لوگوں کا سہارا بھی لے کر نہ آ سکے. یعنی اس کنڈیشن میں بھی کوئی ہوتا تھا کہ سہارا لے کر آ جائے تو وہ مسجد میں آ جاتا تھا. صحابہ کرام کے ان متفقہ فیصلوں کو سامنے رکھیے اور اپنی زندگی کے بارے میں سوچئے ہم اللہ کا حق ادا کر رہے ہیں یا نہیں. اور دوسری بات، ہم جو کچھ بھی عمل کر رہے ہیں اس عمل کے اندر سچائی ہے کہ نہیں، ہم کتنی نیت کے ساتھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت میں وہ شخص جائے گا یا میری سفارش کا مستحق وہ ہوگا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسہ، جس نے لا الہ الا اللہ دل کی سچائی کے ساتھ، دل کی گہرائی کے ساتھ کہا ہوگا. اور غار والوں کا واقعہ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہے، جو لمبا واقعہ ہے. 3 لوگ جو غار میں چھپے تھے اور پتھر آ کر رک گیا، غار کا منہ بند ہو گیا. اس میں ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ جب غار کا منہ بند ہو گیا تو ان میں سے ایک شخص نے، حدیث کے الفاظ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال بعضهم لبعض، ان میں سے ایک نے دوسروں سے کہا انکم لا ینجیکم اليوم الا الصدق، آج تم کو تمہاری اس مصیبت سے صرف سچائی نجات دلا سکتی ہے. کون سی سچائی؟ کہ ہر آدمی فَلْيَدْعُ كُلُّ أَحَدٍ مِّنْكُمْ مَا صَدَقَ فِيهِ، تم میں سے ہر آدمی اپنے رب سے دعا کرے اس عمل کو وسیلہ بنا کر کہ جس میں یقین ہو کہ یہ عمل میں نے سچے دل سے صرف اللہ کے لیے کیا تھا. تو ہم کوئی بھی عمل انجام دیں اس میں ہماری نیت سچی ہونی چاہیے. دنیا داروں، دنیا کے لوگوں سے بدلہ نہیں لینا ہے، اللہ سے بدلہ لینا ہے. تو میں 2 بات جو آپ سے کہہ رہا تھا، پہلی بات کہ ہم اللہ کا حق ادا کر رہے ہیں یا نہیں، ورنہ یاد رکھے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی مجرموں سے کہے گا الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے آدم کی اولاد کیا میں نے تم سے یہ وعدہ نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت مت کرنا، یعنی شیطان کی پیروی مت کرنا اور میری عبادت کرنا. تو ہمیں اس کا حق ادا کرنا ہے. دوسری بات یہ، جو بھی عمل کرے اس میں سچائی ہونی چاہیے، سچی نیت سے، سچے دل کے ساتھ صرف اللہ کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے وہ عمل کریں. اب آئیے قرآن کریم کی جو 2 آیات ہیں، سورہ احزاب کی 2 آیات جو آپ نے سنا جس کا ترجمہ، ان آیات کی تفسیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ احادیث نقل کی ہیں. وہ احادیث میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں. تو پہلی بات کو خاص طور سے یاد رکھیں کہ صحابہ کرام کا جذبہ بھی آپ دیکھیں گے اس حق کو ادا کرنے کا. اللہ کے سامنے سر تو جھکاتے ہی تھے، سر کٹانے کے لیے بھی کتنے تیار ہوتے تھے. اور ہمارے سامنے یہ چیز ہے کہ ہم اللہ کا وعدہ پورا کر رہے ہیں یا نہیں، اور جو عمل کر رہے ہیں اس کے اندر سچائی کتنی ہے. اب اس کے بعد ان احادیث، ان آیات کی روشنی میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے صحیح بخاری میں. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں غاب امی انس بن نضر عن قتال بدر، میرے چچا انس بن نضر رضی اللہ عنہ، انس بن مالک کہہ رہے ہیں میرے چچا انس بن نضر، یعنی چچا بھتیجے دونوں کا نام انس تھا، میرے چچا جو ہے بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے. تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا کرتے تھے یا رسول اللہ غبت عن قتال المشرکین قاتلتا، اللہ کے رسول
پہلی جنگ جو آپ نے مشرکین کے خلاف کی تھی اس جنگ میں میں شریک نہیں ہو سکا تھا. لئن اللہ اشہدنی عن قتال المشرک لئن اللہ اشہدنی قتال المشرکین لا یرین اللہ ما اصنع. کتنا پیارا جملہ کہا ہے کہ اللہ کے رسول میں پہلی جنگ میں آپ کے ساتھ شریک نہیں ہو سکا تھا، لیکن اب اگر اللہ نے دشمن سے مقابلے کی باری لائی تو میں وہ کروں گا کہ اللہ دیکھے گا. یہاں جملے پر غور کیجئے، بات کس سے کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول اب باری آئے گی تو آپ دیکھنا مجھ کو میں کیسے لڑوں گا، یا لوگ دیکھیں گے میرے بہادری کے جوہر لوگ دیکھیں گے، یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ اللہ دیکھے گا کہ میں کیا کرنے والا ہوں. کہتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فلما کان یوم احد وانکشف المسلمون، جب احد کی باری آئی، جس دن غزوہ احد ہوا، اس دن ہوا یہ کہ جب مشرکین سے مقابلہ ہوا پہلی باری میں تو مسلمان غالب رہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کی صحابہ کرام نے مخالفت کر دی تھی. آپ نے 50 تیر اندازوں کو ایک راستے پر جو مسلمانوں کے پیچھے تھا، پہاڑ کے بیچ کا راستہ، وہاں بٹھایا تھا اور کہا تھا کہ چاہے ہم جیت جائیں یا ہار جائیں تم لوگ اس جگہ کو مت چھوڑنا. لیکن جب مسلمان غالب ہوتے نظر آئے اور مشرکین کے قدم اکھڑ گئے، وہ لوگ جو وہاں موجود تھے ان لوگوں نے آپس میں اختلاف کر لیا. کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں اب تو جنگ ختم ہو چکی، مال غنیمت ہم بھی سمیٹیں گے. کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم یہی رکیں گے. صرف 12 صحابہ بچے 50 میں سے، باقی سب آ گئے. خالد بن ولید جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، 2 مرتبہ کوشش کر چکے تھے پیچھے سے، لیکن تیر اندازوں نے ان کو آنے نہیں دیا تھا. اس مرتبہ صحابہ کرام صرف 12 بچے تھے. خالد بن ولید نے موقع پا کر وہ 12 صحابہ کو شہید کیا اور مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کر دیے. جو صحابہ کرام کی یہ چوک ہو گئی، اور اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی مخالفت کریں گے تو سزا ضرور ملنے والی ہے. صحابہ سے چوک ہو گئی تھی تو اتنا بڑا نقصان ہو گیا، 70 صحابہ شہید ہوئے. اور اس وقت جب صحابہ ادھر ادھر بکھر گئے، حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ، غزوہ احد کا موقع ہے، آگے بڑھے تو اللہ سے خطاب کر کے کہہ رہے اللہم انی اعتذر الیک ما صنع ہؤلاء، اے اللہ یہ میرے ساتھیوں نے جو کام کیا ہے میں اس پر تیرے سامنے عذر پیش کرتا ہوں. وَأَبْرَأُ إِلَيْكَ مَا صَنَعَ هَؤُلَاءِ، اور یہ مشرکین جو ناحق پر رہتے ہوئے تیرے خلاف لڑ رہے ہیں، اللہ میں ان سے برات کا اعلان کرتا ہوں. ثُمَّ تَقَدَّمَ، پھر آگے بڑھے تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے کہا یا سعد بن معاذ الجنہ ورب النضر انی اجد ریحها دون احد، اے سعد بن معاذ مجھے جنت چاہیے، اور نظر کے باپ کی قسم، اپنے باپ کے نظر کے رب کی قسم، یعنی اپنے باپ کی طرف مناسب نسبت کر کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی قسم انی اجد ریحها من دون احد، احد کی طرف سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. دشمن سے مقابلہ چل رہا ہے، صحابہ اکرام پریشان ہیں، ادھر ادھر بکھر گئے تھے اچانک حملے کی وجہ سے. اس وقت کہا کہ مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، آگے بڑھے اور مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب جنگ کے خاتمے کے بعد ہم نے ان کو دیکھا تو فوجدنا به بضع وثمانین ضربة بالسیف او طعنة برمح او رمیتن بسہمن، ہم نے ان کو جسم کو چیک کیا تو 80 سے زیادہ زخم لگے تھے، تلوار کے، نیزوں کے اور بھالے کے، حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ کو. اور مشرکین نے ان کا مسلح کر دیا تھا، جسم کے ٹکڑے کر دیے تھے، آنکھ کان ناک سب کاٹ چکے تھے، مسلح کر دیا تھا، یعنی بالکل پہچان ختم ہو چکی تھی. کہتے ہیں فما عرفہ احد، ان کو کسی نے بھی نہیں پہچانا الا اختہ ببنانہ، صرف ان کی بہن نے انگلی کے پور سے پہچانا تھا کہ یہ میرے بھائی انس ہیں.
تو انہی لوگوں کے بارے میں انس بن مالک فرماتے ہیں ایسے ہی لوگوں کے بارے میں قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی تھی. امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے کہ انس بن مالک کہتے ہیں کہ انس بن نضر میرے چچا اور اس طرح کے جو لوگ تھے ان لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا تھا کہ کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنا وعدہ پورا کر چکے اور کچھ انتظار میں ہے کہ جیسے موقع آئے گا ہم اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے تیار ہیں. اس آیت کی ضمن میں ایک اور بات حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ کی ذکر کی گئی ہے. اس آیت کے بعد تو مختصر ہے لیکن ایک اور جگہ میں اس کی تفصیل ہے صحیح بخاری صحیح مسلم وغیرہ میں. ہوا یہ کہ حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ کی بہن تھی ربیع بنت نضر. انہوں نے کسرت ثنیۃ جاریۃ ایک لڑکی کے دانت توڑ دیں. انس بن نضر رضی اللہ عنہ کی بہن نے ایک لڑکی کے دانت توڑ دیں. فطلبوا العفو، اب گھر والوں نے یعنی انس بن نضر رضی اللہ عنہ کے گھر والوں نے اس لڑکی کے گھر والوں سے جس کے دانت ٹوٹے تھے کہا کہ معاف کر دو، ہو گئی غلطی معاف کر دو. فابوا، انکار کر دیے. فعرضوا العرش، ان لوگوں نے کہا کہ اچھا دیت لے لو، دانت کی قیمت لے لو، تو کہا نہیں وہ بھی نہیں لیں گے، ہم کو بدلے میں دانت کے بدلے دانت چاہیے. تمہاری بیٹی نے ہماری بیٹی کا دانت توڑی ہے، بدلے میں ہم بھی دانت توڑیں گے. جب حضرت انس رضی اللہ عنہ انس بن نضر، انس بن مالک جو خادم رسول ہیں ان کے چچا انس بن نضر، جب ان کو یہ بات معلوم ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اتکسر ثنیۃ الربیع، اللہ کے رسول کیا میری بہن ربیع کے دانت توڑے جائیں گے؟ کہا کہ ہاں اے معاذ. اور ساتھ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فوراً قسم کھا لیے، کہا لا والذی بعثک بالحق لا تکسر ثنیتہ، اللہ کے نبی اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے میری بہن کے دانت نہیں توڑے جائیں گے. عجیب بات ہے. دیکھیے ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ دانت ٹوٹیں گے، تو حضرت انس کی اس قسم کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا انس کتاب اللہ القصاص، اے انس اللہ کا فیصلہ قصاص کا ہے، تمہاری بہن کے دانت توڑے جائیں گے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. یہاں پر حضرت انس کی قسم کے الفاظ دیکھیے، انہوں نے یہ نہیں کہا ہے کہ اللہ کے رسول میں آپ کی بات نہیں مانتا. بات کیا کہی ہے؟ والذی بعثک بالحق، اس رب کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، یعنی آپ کی بات اپنی جگہ سچی ہے، آپ کی بات سے انکار نہیں ہے، لیکن اس رب پر ایمان ہے اور یقین ہے کہ میری بہن کے دانت نہیں ٹوٹیں گے. یہاں پر ایک اور چیز یاد رکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنو مخزوم قبیلے کی ایک عورت نے چوری کر لی تھی. اب فیصلہ تو یہ ہونے والا تھا کہ ہاتھ کٹے گا. خاندان والوں کو بڑی پریشانی کہ اس کا تو ہاتھ کٹے گا لیکن خاندان کی ناک کٹ جائے گی کہ اس خاندان کی لڑکی نے چوری کی ہے. کہا کہ کون اللہ کے رسول سے بات کرے گا؟ فیصلہ یہ ہوا کہ اسامہ بن زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین صحابی ہیں، منہ بولے بیٹے کے بیٹے ہیں، ان سے جو ہے سفارش کروائی جائے. حضرت اسامہ جب گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اسامہ اتشفع فی حد من حدود اللہ، اسامہ کیا تم اللہ کی حدوں میں سے ایک حد میں سفارش کرنے آئے ہو، اللہ کے فیصلے کو نافذ کرنے سے روکنا چاہتے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ پچھلے لوگ اس لیے ہلاک ہو گئے اذا سرق فیہم الشریف دعوہ واذا سرق فیہم الضعیف اقاموا علیہ الحد، کہ جب ان میں سے کوئی بڑا آدمی عزت دار آدمی چوری کرتا تھا تو معاف کر دیتے تھے، غریب اور کمزور آدمی چوری کرتا تھا تو سزا دے دیتے تھے. یہ کام نہیں ہوگا. یاد رکھو وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا. لوگوں یاد رکھو اللہ کی قسم، یہ تو فاطمہ مخزوم قبیلے کی بنو مخزوم قبیلے کی عورت ہے، میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرتی تو اس کا بھی ہاتھ میں کاٹ دیتا. یہ انصاف ہے اسلام کا. تو حضرت انس بن نضر نے جب قسم کھا لی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے انس اللہ کا فیصلہ تو یہ ہے کہ قصاص لیا جائے گا. حضرت انس کی قسم ہے، ادھر اللہ کا فیصلہ ہے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے کہ بدلے میں قصاص لیا جائے گا. حضرت انس نے قسم کھا لیا کہ نہیں میری بہن کی کہ دانت نہیں توڑے جائیں گے. ابھی جس جماعت کو جس قبیلے کو سمجھایا جا رہا تھا کہ معاف کر دو، قیمت لے لو لیکن دانت مت توڑو، وہ تیار نہیں تھے معاف کرنے کو، قیمت لینے کو. ادھر حضرت انس کی قسم زبان سے نکلی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ لوگوں نے اقرار کر لیا کہ ہم دانت نہیں توڑوائیں گے.
ہم بدلہ لے لیں گے، قیمت لے لیں گے، معاف کر دے رہے ہیں، دانت نہیں توڑوا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من عباد اللہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہ اللہ کے بندوں میں سے کچھ اتنے اچھے بندے ہوتے ہیں، ایسے خاص لوگ ہوتے ہیں کہ اگر وہ اللہ کے نام کی قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو پوری کر دیتا ہے۔ حضرت انس کا معاملہ یہ نہیں تھا کہ نبی کی بات کا انکار ہے، اللہ کی ذات پر یقین تھا، امید تھی کہ میں نے قسم اس لیے کھایا ہے کہ میری بہن کے دانت نہیں ٹوٹیں گے، اللہ اس معاملے کو حل کر دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاملے کو حل کر دیا۔ سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ یہ چیز حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ کے ساتھ خاص نہیں تھی۔ کون سی چیز؟ ان من عباد اللہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہ اگر اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کے نام کی قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے۔ ہم اگر چاہیں ہم کوشش کریں اللہ سے قریب ہونے کی نیکیوں کے ذریعے سے، تو اللہ تبارک و تعالی ہم کو بھی وہ موقع دے سکتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے، اللہ کے قریب ہونے، اس مقام تک پہنچنے میں ایک عمل بہت اہم ہو سکتا ہے جو حدیث کی روشنی میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب یمن کا کوئی قبیلہ، کوئی قافلہ آتا تھا تو ان سے پوچھتے تھے افیکم اویس بن عامر القرنی، کیا تمہارے بیچ میں اویس بن عامر ہیں کیا؟ اویس بن عامر ہیں کیا؟ صحابی نہیں ہے یہ، اویس بن عامر تمہارے بیچ میں ہیں کیا؟ تو ایک بار اتفاق یہ ہوا کہ یمن کا ایک قبیلہ، ایک قافلہ آیا تھا، تو اس نے جب پوچھا کہ افیکم اویس بن عامر، اویس بن عامر تمہارے بیچ میں ہیں؟ تو کہا کہ ہاں ہیں۔ تو جیسے ان سے ملاقات ہوئی تو کہا کہ انت اویس بن عامر، کیا آپ اویس بن عامر؟ کہا ہاں۔ من مراد ثم من قرن، قبیلہ قرن کی ایک شاخ قبیلہ مراد کے ہیں آپ؟ کہا کہ ہاں اسی میں سے ہوں۔ ان بک برس فبرأت منہ الا موضع درہم، آپ کو برس کی بیماری تھی، جسم میں سفید داغ کی بیماری تھی جو اچھی ہو چکی، صرف ایک درہم کے برابر جگہ باقی۔ کہا کہ ہاں میں وہی ہوں۔ تو کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا کہ تمہارے بیچ اویس بن عامر قرنی اگر آئیں گے جن کو برس کی بیماری تھی اور ان کے جسم کی وہ بیماری ختم ہو چکی ہوگی، صرف درہم کے برابر ایک نشان بچا رہے گا، وَلَهُ أُمٌّ هُوَ بِهَا بَرٌّ، وہ شخص جو اویس بن عامر قرنی آئے گا وہ انسان اس کی ماں ہوں گی اور وہ اپنی ماں کا بڑا فرما بردار ہوگا۔ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن يَسْتَغْفِرَ لَكَ فَافْعَلْ، اگر ہو سکے وہ تمہارے لیے مغفرت کی دعا کر دے۔ اللہ اکبر! اندازہ کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے خطاب کر کے کہہ رہے ہیں، وہ شخص جو نبی کی صحبت بھی حاصل نہ کر سکے، جو صحابی نہیں تھے، صحابہ سے ملاقات کرنے کے بعد تابعی وہ ہو گئے، لیکن کہا کہ اویس بن عامر قرن کا، یمن کا رہنے والا اگر کبھی تمہارے پاس آ جائے تو وہ ایسا شخص ہوگا کہ جو اپنی ماں کا بڑا فرما بردار تھا، فرما بردار ہوگا، وہ اگر آ جائے ہو کہ تو تم اس سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کروا لینا۔ اللہ اکبر! کیا مقام ہوگا اویس بن عامر قرنی کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہو سکے تو اس کی زبان سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کروا لینا۔ حضرت عمر امیر المومنین ہیں، اس دور میں یہ آئے تھے، کہا کہ میرے لیے مغفرت کی دعا کر دو، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا ہے۔ اور جب وہ جانے لگے اویس بن عامر قرنی تو کہا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ بولے کوفہ جا رہا ہوں۔ کہا اکتب لک الی عاملہ، وہاں کے عامل کو میں خط لکھ دیتا ہوں آپ کے لیے کہ آپ کا خیال رکھے گا۔ کتنا اچھا جواب دیا تھا، انی احب ان اکون فی غبراء الناس۔ نہیں امیر المومنین، ضرورت نہیں ہے آپ کے خط کی، میں تو گمنام لوگوں میں رہنا چاہتا ہوں، گمنام لوگوں میں رہنا چاہتا ہوں، میں اپنا نام اوپن کرنا نہیں چاہتا۔ یہ حضرت اویس بن عامر قرنی، تو ان کی یہ خوبی کیا تھی جو نبی کی زبانی ہمیں ملتی ہے کہ وہ ماں کے بڑے فرما بردار تھے۔ اور ایک اور چیز جس کی معاشرے میں عزت نہیں ہے، لوگ اس کو حقیر سمجھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، الا اخبرکم باہل الجنہ، کیا میں تم کو جنت والوں کے بارے میں بتاؤں کہ جنت میں کون جائے گا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ تو فرمایا کل ضعیف متضعف، ہر وہ آدمی جو کمزور و ناتواں ہو، جس کے لوگوں کی نظر میں جس کی کوئی عزت نہ ہو، لیکن وہ انسان، اس کا مقام رب کی نظر میں یہ ہوتا ہے لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر اللہ کے نام سے کوئی قسم کھا لے تو اللہ اس کی نظر کو پوری کر دیتا ہے۔ ایسا شخص جو لوگوں کی نظر میں جو ہے کمزور ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل کی ایک ماں کا واقعہ ہے کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی،
دودھ پی رہا ہے بچہ، ایک شخص گزرا بڑی شان و شوکت کے ساتھ، تو اس کی شان و شوکت کو دیکھ کر ماں نے دعا کی اللہم اجعل ابنی مثل ھذا، اللہ میرے بچے کو اس کے جیسے بنا دے۔ تو بچہ جو دودھ پی رہا تھا اس نے چھوڑا دودھ کو اور کہا کہ اللہم لا تجعلنی مثل ھذا، اللہ یہ آدمی کے جیسے مجھ کو مت بنانا۔ بچے نے، دودھ پیتے بچے نے بولا، حدیث میں ہے کہ 3 بچوں نے بولا، ان میں سے ایک یہ بھی تھا۔ تو کہا کہ اللہ مجھے ایسا مت بنانا، پھر دودھ پینا شروع کر دیا۔ پھر لوگوں نے ایک لونڈی کو، ایک عورت کو لے کر وہاں سے گزرے، اس کو مار رہے تھے، پریشان کر رہے تھے۔ تو ماں نے دعا کی اللہم لا تجعل ابنی مثل ھذہ، اللہ میرے بیٹے کو یہ عورت کے جیسے بے عزت ذلیل مت کرنا۔ تو بچے نے پھر دودھ پیتے ہوئے چھوڑ دیا اور کہا اللہم اجعلنی مثل ھذہ، اللہ مجھے اس عورت کی طرح بنا دینا۔ ماں نے پوچھا بیٹا بات کیا ہے؟ اب کتنا بڑا معجزہ تھا کہ دودھ پیتا بچہ ماں سے بات کر رہا ہے۔ پوچھا ماں نے کیا ماجرا ہے؟ تو بچے نے جواب دیا کہ ماں وہ آدمی جو بڑی شان و شوکت کے ساتھ جا رہا ہے وہ جابر قسم کا، ظالم قسم کا آدمی ہے اور میں ظالم بننا نہیں چاہتا۔ اور یہ عورت جس کو لوگ لے کر جا رہے ہیں مارتے پیٹتے، لوگ اس پر الزام لگا رہے ہیں کہ تو نے چوری کی ہے، تو نے زنا کی ہے، ولم تفعل، اس نے ایسا نہیں کیا ہے، وہ صرف یہ کہہ رہی ہے حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے۔ تم الزام لگا رہے ہو، اللہ بہتر جانتا ہے کہ میں سچی ہوں یا جھوٹی ہوں، تو اللہ مجھے اس عورت کی طرح سچی اور پاک باز بنا دے۔ لوگ الزام لگا رہے صحیح، لیکن تو جانتا ہے کہ یہ بہتر دنوں سے کون ہے۔ تو یاد رکھیے کہ وہ صفت کہ ہم اللہ کے اتنے قریب ہو جائیں کہ ہم اگر اللہ کے نام سے قسم کھا لیں تو اللہ ہماری قسم کو پوری کر دے، اس کے لیے ماں باپ کی خدمت کیجیے۔ ہم اپنے رب سے قریب ہونے کی کوشش کریں، لوگوں کو منانے کی نہیں، لوگوں کو خوش کرنے کی نہیں، اپنے رب کو خوش کرنے کی کوشش کریں۔ لوگ تو حقیر سمجھیں گے لیکن اللہ کی نظر میں بڑی عزت ہوگی، اور ماں باپ کی عزت، ماں باپ کا احترام، ان کی خدمت کرنا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ انبیاء کے ساتھ خاص طور سے اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام، وہ یحییٰ زکریا علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ مجھے وارث عطا کر دے، تو اللہ نے فرمایا تھا انا نبشرک بیحییٰ لم نجعل له من قبل سمیہ، اے زکریا ہم تمہیں یحییٰ نام کا بیٹا دے رہے ہیں، اس سے پہلے یہ نام کسی کا بھی نہیں تھا۔ یحییٰ، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا برم بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا، وہ یحییٰ بہت سی خوبیاں اللہ نے ذکر کی ہے، ان میں سے ایک خوبی یہ تھی کہ وہ اپنے ماں باپ کے نافرمان نہیں تھے، فرما بردار تھے، اور ولم یکن جبارا عصیا، نافرمان اور گنہگار بھی نہیں تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا جب ان کی زبان بولی جو ماں کی گود میں تھے، لوگوں نے الزام لگایا کہ اے مریم یہ کہاں سے لے آئی، ماں کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، مریم نہ تیرا باپ ایسا تھا نہ تیری ماں ایسی تھی، یہ کیا کر بیٹھی؟ کہا کہ میرے بچے سے بات کرو۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہ عجیب عورت ہے، ہم اس بچے سے کیسے بات کریں گے جو گود میں ہے ابھی۔ اللہ کی شان دیکھیے، جب کسی کو عزت دینا چاہے تو دودھ پیتے بچے سے آپ کی گواہی دلوا سکتا ہے، اور ذلیل کرنا چاہے تو چاہے تم کتنے ہی عزت دار ہو لوگوں کی نظر میں، اللہ ایک دن ذلیل کر دے گا۔ اس لیے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت و ذلت کا مالک اللہ ہے، خوش کرنا ہے تو اس کو کرو، انسانوں کو خوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ان میں جو بہت ساری باتیں انہوں نے کہا تھا، اس میں کہا تھا وَجَعَلَنِي وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، کہ میرے رب نے مجھے میری ماں کا فرما بردار بنایا ہے اور مجھے نافرمان اور بدبخت نہیں بنایا۔ اس کی تفسیر میں حافظ صلاح الدین یوسف رحمت اللہ علیہ نے ایک بات کہی ہے، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص ماں باپ کا نافرمان ہے وہ بدبخت ہے، وہ خوشبخت نہیں ہو سکتا، خوش قسمت نہیں ہو سکتا۔ اور ایسے شخص کے لیے تو نبی نے بھی دعا کی ہے رغم انفو ثم رغم انفو ثم رغم انفو، وہ ناک، اس کی ناک خاک کا آلود ہو جائے، وہ ذلیل و رسوا ہو جائے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کون؟ آپ نے فرمایا من ادرک ابویہ عند الکبر احدہما او کلاہما ولم يدخل الجنہ، وہ بد نصیب جس نے اپنے ماں باپ میں سے ایک یا دونوں کو بڑھاپے کی عمر میں پایا ہو اور وہ جنت میں داخل نہ ہو سکا ہو۔ بات یہاں چل رہی تھی کہ حضرت انس بن نضر کی جو بات یہاں ذکر کی گئی اس آیت کی وضاحت میں، کہ ان کے اندر اللہ نے ان کو یہ مقام دیا تھا کہ انہوں نے ایک تو اللہ کا حق ادا کیا جو اللہ نے ذمہ داری دیا تھا، اور انتظار کیا کہ جب موقع آئے گا ہم اپنے رب کے سامنے اس کی راہ میں اپنی گردن کٹانے کو تیار ہوں گے۔ اللہ نے یہ مقام دیا تھا کہ اللہ کے نام کی قسم کھا لیے تو اللہ نے ان کی قسم کو پوری کر دیا۔ ایک اور بات اس آیت کی ضمن میں،
تو میں آپ سے جو پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس لائق بن جائیں کہ ہم کبھی قسم کھا لیں تو اللہ تبارک و تعالی ہماری قسم کو پورا کر دے. ہم اپنے ماں باپ کے فرما بردار بنیں, ان کی خدمت کریں. ہم لوگوں کی عزت کی فکر نہ کریں, یعنی لوگ ہم کو عزت دیں گے, لوگ ہم کو ہمارا تعریف کریں گے, یہ نہیں, بلکہ اللہ کی نظر میں ہماری عزت ہونی چاہیے. وہ اصل ہے, اس لائق بن جائیے, اللہ آپ کو ویسا بنا دے گا انشاءاللہ. اور تیسری اور آخری بات جو ہے اس آیت کی ضمن میں امام بخاری رحمۃ اللہ نے جو ذکر فرمایا ہے, حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ, عظیم صحابی رسول, جوان صحابی رسول, جب قرآن کو جمع کرنے کی باری آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تو ان کا انتخاب ہوا, ان کو منتخب کیا گیا, سلیکٹ کیا گیا. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا کہا تھا, انک رجل شاب لا نتہمک وکنت تکتب الوحی فتتبع القرآن فاجمعہ. اے زید بن ثابت, تم جوان آدمی ہو, تمہارے اوپر کوئی الزام نہیں ہے, پاکیزہ جوان ہو تم, اور تم وحی بھی لکھا کرتے تھے, تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی لکھتے تھے, اس لیے تم کو یہ ذمہ داری دے رہے ہیں کہ قرآن کی جو آیات چمڑوں میں, پتوں میں, ہڈیوں میں لکھا ہوا ہے اس کو ایک جگہ اکٹھا کرو. زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں قرآن جمع کر رہا تھا ففقدت آیتا من سورة الاحزاب كنت اسمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ بها, کہ میں ایک آیت مجھ کو نہیں مل رہی تھی, جو آیت میں رسول کی زبانی سنتا تو تھا, کئی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا تھا, لیکن وہ آیت لکھی ہوئی کہیں نہیں مل رہی تھی. دیانت اور امانت کا اندازہ لگائیے, جس کو ابو بکر و عمر نے یہ کہہ کر چنا ہے کہ اے زید بن ثابت تم جوان ہو, تم پر کوئی الزام نہیں ہے, تم ایماندار ہو, تم وحی لکھتے تھے, تمہاری ذمہ داری ہے قرآن کو جمع کرو. لیکن اس کا فرمان سنیے کہ وہ آیت کئی مرتبہ رسول کی زبان سے سنا ہے, سنتا تھا میں اکثر, لیکن لکھی ہوئی کہیں نہیں تھی. وہ بڑی پریشانی ہو رہی تھی کہ کہاں ملے گی. کہتے ہیں وہ آیت فوجدت عند خزیمة بن ثابت الانصاری الذي جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہادته مثل شہادت رجلین. مجھ کو وہ آیت حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس ملی, جس ایک صحابی کی شہادت کو, ایک آدمی کی گواہی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مردوں کی گواہی کے برابر قرار دیا تھا. دو چیزیں ہیں, ایک تو ایمانداری حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی کہ لکھی ہوئی نہیں ہے اس لیے نہیں لکھ رہے تھے, جبکہ سنا ہے اللہ کے رسول سے کہ آیت ہے غزوہ سورہ احزاب کی یہی والی آیت, من المؤمنین رجال احد, یہ جو آیت ابھی آپ نے سنا, اس آیت کو یاد ہے کہ اللہ کے رسول کی زبانی سنا ہے, لیکن لکھ اس لیے نہیں رہے کہ کہیں لکھی ہوئی نہیں مل رہی ہے. تلاش کرنے پر حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کے پاس یہ آیت ملی. ان کی کیا خوبی بیان کر رہے ہیں کہ ان کی اکیلے کی گواہی کو دو لوگوں کی گواہی کے برابر اللہ کے رسول نے قرار دیا تھا. ہمارے لیے سبق ہے یہاں پر کس وجہ سے ان کو یہ مقام ملا, تو اس کی وضاحت مستدرک حاکم کی ایک روایت میں ہے. ان کے بیٹے خود بیان کرتے ہیں, عمارہ بن خزیمہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوا بن حارث المحاربی سے ایک گھوڑا خریدا. گھوڑا خریدا, بات ہو گئی خریدنے کی, اب وہ انکار کر دیا کہ نہیں آپ نے نہیں خریدا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں نے گھوڑا خریدا ہے, اور وہ انکار کر رہا ہے. دونوں کی جب بحث ہو گئی, اس نے کہا کہ آپ کوئی گواہ پیش کریے. اب اللہ کے رسول کے پاس تو کوئی گواہ نہیں تھا. حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا اشہد انک اتبعت, اللہ کے رسول میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے گھوڑا خریدا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے خزیمہ کیف تشہد ولم تکن معہ, خزیمہ تو گواہی کیسے دے سکتا ہے, تو وہاں تھا ہی نہیں. خزیمہ تم گواہی کیسے دے رہے ہو میرے حق میں, تم اس کے ساتھ نہیں تھے. کہا کہ صدقت یا رسول اللہ, اللہ کے رسول آپ سچ فرما رہے ہیں کہ میں وہاں نہیں تھا. ولیکن اصدقک بما قلت وعرفت انک لا تقول الا حقا, اللہ کے رسول قربان جائیے آپ پر, میں آپ کی بات کو سچ مان رہا ہوں کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں کہ میں وہاں نہیں تھا, لیکن گواہی دینے کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں آپ کی زبان پر گواہی دے رہا ہوں کہ آپ کی زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکل سکتا, اس لیے گواہی دیا ہوں کہ آپ جھوٹ نہیں بول سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من شہد لہ خزیمۃ او شہد علیہ فہو حسبہ. لوگوں یاد رکھو, آج کے بعد اگر خزیمہ کسی کے حق میں گواہی دے دے تو وہ کافی ہے, اور خزیمہ کسی کے خلاف گواہی دے دے تو وہ بھی کافی ہے.
وجہ کیا ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا جملہ یقین یہ تھا کہ نبی کی زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا، نبی جھوٹ نہیں بول سکتے، نبی کی کوئی بھی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ ہم اپنی زندگی کا معائنہ کریں، کتنے عمل ایسے ہیں لوگ یہ بول کر چھوڑ دیتے سنت ہے، فرض تھوڑی ہے۔ یاد رکھو صحابی رسول کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ کی زبان سے سچ کے سوا کچھ نہیں نکل سکتا۔ تو اللہ کے بندو، یہ 3 حدیثیں اس آیت کی روشنی میں، پہلی تو بات میں نے آپ سے کہا تھا کہ اللہ کا حق ادا کیجئے اور جو بھی کام کر رہے ہیں اس میں سچائی ہونی چاہیے۔ دوسری بات، صحابہ کرام نے کس طرح اپنا جذبہ پیش کیا، اور یہ یاد رکھیں اس مقام تک اپنے آپ کو پہنچانے کی کوشش کریں کہ کبھی اللہ کے نام سے قسم کھا لیں تو اللہ جو ہے آپ کو ذلیل نہ کرے، آپ کو محروم نہ کرے، بلکہ آپ کی قسم پوری ہو جائے۔ اور صحابی رسول کا یہ جذبہ کہ آپ کی زبان سے جو نکلا ہے وہ سچ ہے، اس میں کہیں جھوٹ نہیں ہو سکتی، اس لیے میں نے آپ کے حق میں گواہی دی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو کچھ باتیں میں نے عرض کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین اس کا حق ادا کرنے کی توفیق بخشے، اس کے سامنے سر جھکانے کی بھی توفیق دے، اور جب ضرورت پڑنے پر اس کے سامنے اس کے لیے سر کٹانے کی بھی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔